السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ مکۃ المکرمہ اور کعبۃ اللہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ چونکہ حاجی اور معتمر جس طریقے سے ان حضرات کی مکۃ المکرمہ حاضری ہوتی ہے، ایسے ہی ان حضرات کو مدینہ منورہ میں حاضری دینے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ہر مسلمان کا مدینہ المنورہ سے ایک عشقیہ اور محبت بھرا تعلق ہے، اس لیے کہ وہ شہر ایسا ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک عام شہروں کی طرح سے ایک زراعتی شہر شمار ہوتا تھا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام مدینہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں تو اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے طور پر اس شہر کو منتخب کیا گیا تو پھر اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی توجہات سے وہ سارا کا سارا شہر منور ہو گیا، اسی لیے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت، جہاں کفار اور مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس شہر کو ہجرت فرمائی تھی، اور اس شہر والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہر طرح سے ساتھ دیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے راستے میں بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے مدینے والے انصار تیار رہتے تھے۔ اور یہی وہ شہر ہے جو اسلام کے پھیلنے کا مرکز، پوری دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی اسی شہر سے پھیلی، اسلام کا چراغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی اسی شہر کے اندر، آخری زندگی کے آخری ایام، آخری سال اسی شہر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور پھر آپ دنیا سے بھی پردہ فرما گئے تو اسی شہر کے اندر، اور آپ کو زمین کے حوالے کر دیا گیا تو اسی شہر کے اندر۔ تو اس شہر کی بہت ساری فضیلتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بہت زیادہ محبت بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس طریقے سے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کو محرم اور محترم قرار دیا ہے، حرم بنا دیا ہے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے برکت کی دعا فرمائی تھی، میں بھی مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور یہاں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں مدینے کے لیے روایات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس شہر کے وزن کرنے کے جو اوزان ہے، جو پیمانے ہیں، جو مد ہے، سا ہے، اور اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزوں کو وزن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اے اللہ اہل مدینہ کے وزن کرنے کی چیزوں کے اندر تو برکت عطا فرما۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ تو نے مکے کے اندر جتنی برکت عطا فرمائی ہے، مدینے کے اندر اس سے زیادہ برکت ہم کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے، یہاں کی فضا کے اندر وبا اور بخار، اس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کے ساتھ ہی بخار بہت تیزی کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ صحابہ جو میرے ساتھ مہاجرین آئے ہوئے ہیں اس شہر کو، اس شہر سے وہ بدگمان ہو جائے، مایوس ہو جائے، ان کا دل اس شہر کے اندر نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہاں کی وبا کو ختم فرما، اے اللہ یہاں کے مد کے اندر، یہاں کے وزن کرنے کے آلات کے اندر آپ برکت عطا فرمائیے، اور اس فضا کو ہمارے لیے خیر والی بنا دیجیے، اور یہاں کا جو بخار ہے اس کو جحفہ مقام کی طرف منتقل فرمائیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بدصورت عورت ہے جو مدینے سے نکل کر کے جحفہ مقام پر چلی گئی۔ میں نے اس خواب کی یہی تعبیر لی کہ حضور کی دعا
اس فضا کے بارے میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مدینے کے بخار کو نکال کر کے مدینے کی فضا کو پاک، صاف اور صحت مند بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب آپ کہیں سفر پر جاتے اور واپس آنے کی باری ہوتی، راستے کے اندر ہوتے، جیسے ہی مدینے کی دیواریں اور مدینے کی عمارتیں آپ کو نظر آنے لگتی، اپنی سواری کو، اپنے اونٹ کو آپ تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ جلدی سے اپنے شہر کے اندر پہنچ جائے۔ اور مدینے کے بالکل بازو احد پہاڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے اور اپنے شہر سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت تھی۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ دوسرے دن وہ آدمی بیمار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری بیعت کو ختم کر دیجئے، توڑ دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن پھر اور ایک مرتبہ آیا، حضور نے پھر منع کیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر حضور نے منع کر دیا۔ وہ آدمی مدینے سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مدینہ یہ جو شہر ہے، یقیناً یہ ایک ایسی بھٹی ہے جو بروں کو اپنے سے باہر کر دیتی ہے اور جو نیک لوگ ہیں وہ اس کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ مدینہ منورہ ایک پاکیزہ شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر یہ بات فرمائی کہ مدینہ یہ صاف اور شفاف اور پاکیزہ شہر ہے، یہ پاک لوگوں کو اپنے اندر رہنے دیتا ہے، اور جو آدمی گناہ گار ہو، فاسق ہو، منافق ہو، ان لوگوں کو یہ شہر اپنے سے باہر دھکیل دیتا ہے۔ جیسے کہ لوہے کو جب بھٹی کے اندر رکھ دیا جائے تو میل کچیل لوہے سے نکل جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی مدینہ منورہ اپنے اندر صاف لوگوں کو رکھتا ہے، باقی خراب لوگوں کو، برے لوگوں کو، نافرمانی کے اندر لٹ پٹ لوگوں کو اپنے سے باہر نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھٹی بتلایا، اور پھر یہ مدینہ منورہ کا یہ عمل کہ لوگوں کو باہر نکالتے رہنا اور خراب لوگوں کو اپنے اندر رہنے نہ دینا، یہ اس کا یہ شہر کا عمل قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جب دجال آئے گا تو وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال، دنیا کا کوئی چپا اور کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی حصہ ایسا نہیں رہے گا جہاں پر دجال اس کو رونتے ہوئے نہ گزر جائے، وہاں تک نہ پہنچے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مدینے کی اور مکہ مکرمہ کی حفاظت فرمائیں گے، وہ دجال مکے کے اندر اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکے کی حفاظت کے لیے اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے واسطے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی صفوں کو قائم کر کے وہاں پر کھڑا کر دیں گے جو مدینے کی اور مکے کی حفاظت کریں گے اور دجال کو مدینے کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے، اسی لیے وہ مدینہ شہر کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے جو آدمی مدینہ کے اندر قیام کرنے والا ہے، وہاں کا رہائشی آدمی ہے، جب دجال آ کر کے مدینے سے بالکل قریب میں کھڑا ہو جائے گا، شہر کے اندر تو نہ آ سکے گا، لیکن اس کے آ جانے کے بعد میں مدینہ شہر کے اندر زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کے نتیجے کے اندر مدینے میں رہنے والے فاسق، گناہگار لوگ اور منافقین یہ گھبرا جائیں گے اور مدینے سے نکل کر کے جا کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر مدینہ سارے منافقین سے، سارے گناہگاروں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہو کر کے رہے گی، اگرچہ کہ کسی کو یقین آئے یا نہ آئے۔
دجال بہت بڑا فتنہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھلائی ہیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھلائی کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح الدجال. قبر کے عذاب سے پناہ، جہنم کے عذاب سے پناہ اور زندوں کے فتنے میں ہم کو مبتلا کر دینے سے پناہ اور پھر دجال کے فتنے سے پناہ چاہنے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جو آدمی مدینہ منورہ کے اندر قیام اختیار کر لے، وہاں کی رہائش اختیار کر لے اور وہاں رہنے لگے اور اس شہر میں رہتے ہوئے جو مشکلات اور جو پریشانیاں اس آدمی پر آئے اور ان آنے والی پریشانیوں پر وہ صبر سے کام لے، تحمل سے کام لے، شکوہ شکایت نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں اس آدمی کی سفارش کروں گا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے گواہی دوں گا. اگر وہ آدمی گناہ گار ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ ہے، تو میں سفارش کر کے اس کے گناہوں کو بخشواؤں گا، اور اگر وہ گناہ گار نہیں ہے تو میں آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ یہ مدینے میں میرے شہر میں رہتے ہوئے اس نے آنے والی مشکلات پر صبر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور گواہی دیں گے ایسے آدمی کی جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والا اور وہاں پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنے والا ہے. جو آدمی مدینہ منورہ کے اندر، میں خاص مسجد نبوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے مدینہ شہر کی بات کر رہا ہوں، جو آدمی مدینہ منورہ کے اندر پورے شہر میں کہیں پر بھی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو ایک مقبول حج کا اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی خاص مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 1000 نمازوں کا ثواب. بعض روایات کے اندر 50,000 نمازوں کی بھی بات ملتی ہے. الغرض اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ثواب کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اور پھر ہر امتی کے لیے یہ خاص بات ہے، مسلمان کے لیے اس شہر کی طرف کھینچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، باحیات ہے، لیکن ان کی جو حیات ہے، ان کی جو زندگی ہے، ہماری جیسی زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی الگ ہے. ہماری زندگی اور ان کی زندگی کے اندر فرق ہے، لیکن سارے ہی انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے. مٹی کا جو حصہ، زمین کا جو حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگا ہوا ہے، وہ سارے زمین کے دوسرے حصوں سے افضل ہے. بلکہ ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو حصہ مٹی کا، جو حصہ زمین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ میں مس ہے، لگا ہوا ہے، وہ مٹی اتنی زیادہ مقام والی ہے کہ اس کا مقام کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ میں اس کا لگنا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کا مقام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو آدمی میری قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہو جائے تو قیامت کے روز میں اس کے لیے سفارش کروں گا. اور جو آدمی حج کے لیے آئے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے روضے کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جائے
تو وہاں پر درود و سلام کا نذرانہ کثرت کے ساتھ میں پیش کرے، اس لیے کہ آدمی جب دور دراز علاقوں سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سلام بھیجتا ہے اور درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر، تو وہ نذرانہ فرشتے لے کر کے حضور کے پاس میں پہنچتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان، کوئی عاشق رسول مدینہ منورہ پہنچ کر کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرے اور درود کا نذرانہ پیش کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کو خود سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے روضے پر آئے اور میرے روضے کی زیارت کرے تو وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے میری زیارت کی ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ نے زیارت کی تھی، آپ کے روضے کی زیارت کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی طرح، درود و سلام کی عرض کرنے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت اور سفارش کی گزارش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیت خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کسی آدمی نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، اگر وہ نبی کے پاس میں آ جائے اور وہ استغفار بھی کرتا ہو، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اور پھر نبی سے جب کہے کہ آپ میرے لیے، ہم تو گناہ گار ہیں، آپ بھی میرے لیے استغفار کیجئے اور اللہ سے سفارش کیجئے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی اگر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنے والا، بہت زیادہ اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، جس طریقے سے زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنا، آپ سے آ کر کے استغفار کرانا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی چونکہ آپ ابھی بھی اپنے قبر اطہر کے اندر باحیات ہے، ہم جا کر کے اگر استغفار کی درخواست کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کی برکت سے اور آپ کی سفارش کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اسی لیے درود و سلام کے نذرانے کے ساتھ میں اپنی مغفرت اور اپنی سفارش کی درخواست روضہ اطہر کے پاس کھڑے ہو کر کے جانے والے کو پیش کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی مشہور اور بڑا عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے حضرت کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، وہ سادات گھرانے سے تھے۔ 555 ہجری کے اندر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بڑے اللہ والے ہیں، وہ مدینہ منورہ پہنچے، چونکہ ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھا، سید تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں پہنچ کر کے انہوں نے ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی، دادا جان السلام علیکم۔ اس موقع پر جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آواز کو قبر اطہر کے اندر سے سنا، وعلیک السلام یا ولدی، اے بیٹے وعلیکم السلام۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو بے اختیار ہو گئے اور ان کی زبان سے اشعار جاری ہوئے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم اپنے علاقے کے اندر رہتے تھے اس وقت ہم اپنی روح کو گویا کہ آپ کی خدمت میں اپنا سلام پہنچانے کے لیے بھیجتے تھے، جو آ کر کے روضہ اطہر کے پاس میں پیچھ جایا کرتی تھی۔ اب جب ہم اپنے بدن کے ساتھ میں آئے ہیں تو ہم کو موقع دیجئے، اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائیے تاکہ ہم اس سے مصافحہ کریں اور اس کو اپنے ہونٹ سے چوم لیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بہت ہی نورانی ہاتھ قبر اطہر کے اندر سے باہر آیا اور انہوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا آگے بڑھ کر کے اس کو چوم لیا اور بے ہوش ہو گئے۔ اتنا منور، اتنا نورانی کہ یہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، اور پھر اس نورانیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی تھی۔
اس واقعے کو دیکھنے والوں سے کسی ایک صاحب نے پوچھا، جب تم نے اس واقعے کو دیکھا تم کو بھی رشک ہوا ہوگا کہ کاش یہ قسمت ہماری ہوتی اور ہم بھی آگے بڑھ کر کے ہاتھ کو چوم لیتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں کیوں رشک نہ ہوتا، بلکہ اس وقت میں مدینہ منورہ کے اندر جو فرشتے موجود تھے ان کو بھی رشک ہوا ہوگا کہ یہ قسمت ہماری ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ الغرض مدینہ منورہ کا قیام، وہاں پر پہنچنا، وہاں کی حاضری ایک بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اور اگر کسی کا قسمت اس کی چمک جائے، کسی کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے کے اندر انتقال کر جائے یا جنت البقیع کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے تو جتنے دفن کیے ہوئے ہوں گے میں سب کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مدینہ منورہ کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، بار بار اس شہر کے اندر جانا، بار بار حضور پر درود و سلام کے لیے حاضر ہونا ہم سب کے مقدر کے اندر رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔